أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا واضح کرتے ہوئے مسعود احمد صاحب کا کتابچہ ہے جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات. اس کے شروع میں صفحہ نمبر 2 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ الجماعت یعنی منزل من اللہ دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت موجود نہیں ہے. الجماعت یعنی منزل من اللہ دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت موجود نہیں ہے. اب یہاں انہوں نے الجماعت کے کیا معنی بیان کیے؟ اسلامی حکومت اللہ کے دین کو قائم کرنے والی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ الجماعت نہیں ہے، چونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت موجود نہیں ہے. جماعت بنانے کے بعد، جماعت المسلمین قائم کر دینے کے بعد، اس کی رجسٹریشن لے لینے کے بعد، اس کا لٹریچر شائع کر لینے کے بعد اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے اسلامی حکومت کو کہتے ہیں جو کہ موجود نہیں ہے. اگر اسلامی حکومت کو کہتے ہیں اور واقعتاً اسلامی حکومت ہی کو کہتے ہیں اور آپ بھی تسلیم کرتے ہیں موجود نہیں، تو معلوم ہوا کہ اس قسم کی الجماع، سیاسی الجماع کہ جس پر ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں، وہ الجماعت اس وقت سرے سے موجود ہی نہیں. جب موجود ہی نہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں پارٹی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل ہونے کا حکم دیا؟ ان دلائل کی روشنی سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ حدیث تلزم جماعت المسلمین و امامہم میں جماعت المسلمین کا مطلب مسلمین کی اسلامی حکومت اور اقتدار ہے، جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لزوم کا حکم دیا. یہ کسی رجسٹرڈ یا غیر رجسٹرڈ گروہ کا نام نہیں ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مامور لوگ ہیں، محکوم لوگ ہیں، ان کی حکومت نہیں، حکمرانی نہیں، خود پاکستان گورنمنٹ کے انڈر میں رہتے ہیں اور جہاں کہیں دنیا میں رہتے ہیں اس گورنمنٹ کے ماتحت رہتے ہیں. تو یہ یقیناً جماعت المسلمین نہیں ہو سکتی. اب لفظ سلطان سے یہ جو استدلال ہے پہلے بھی کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے، میں چند ایک باتیں پیش کروں گا ان کے موجودہ امیر محمد اشتیاق صاحب کی کہ اس استدلال سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا نوادرات پیش کیے. ایک موقع پر وہ لکھتے ہیں، اشتیاق صاحب نے لکھا ہے ایک معترض کی غلط فہمیاں، صفحہ نمبر 30 لکھا ہے سلطان کے معنی حاکم یا خلیفہ کرنا غلط ہے، کیونکہ کسی حدیث میں لفظ خلیفہ یا حاکم نہیں روایت کیا گیا، اور جب روایت نہیں کیا گیا تو سلطان کے معنی خلیفہ یا حاکم کیسے ہو گئے؟ ایک معترض کی غلط فہمی ہے، صفحہ 30. سوچئے، اندازہ لگائیے کہ کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہیں کہ جی سلطان کے معنی حاکم یا خلیفہ کرنا غلط ہے، کیونکہ وجہ بتا رہے ہیں کیوں غلط ہے. اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کسی حدیث میں لفظ خلیفہ یا حاکم نہیں آیا. حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی غلط بیانی ہے کہ حدیث میں خلیفہ کا لفظ نہیں آیا، اس لیے یہ معنی بیان نہیں کر سکتے. دو غلط بیانیاں ہیں. پہلی تو یہ، کیا الفاظ کے معنی حدیث سے بیان کیے جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو مسعود احمد صاحب نے بھی تو یہ معنی بیان کیا، جیسا کہ ہم پہلے حوالے دے چکے ہیں. وہ مفہوم کن احادیث سے انہوں نے لکھا ہے؟ خود آپ نے جب دعا کی برکت کا ذکر کیا اپنی اسی کتابچے کے اندر، تو آپ کہاں سے لائے یہ مفہوم؟ آپ جتنے بھی الفاظ معنی بیان کرتے ہیں اردو میں، کیا وہ سب حدیث میں موجود ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کوئی طفل مکتب بھی نہیں کہہ سکتا. طفل مکتب کے منہ پر بھی
زیب نہیں دیتی وہ یہ بات کہے کہ جناب یہ بات اس لیے غلط ہے، یہ معنی اس لیے غلط ہے کہ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا۔ الفاظ کے معنی لغت میں دیکھے جاتے ہیں نہ کہ احادیث میں۔ ہاں حدیث میں اگر کسی لفظ کے معنی بیان ہو جائیں تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، نعمت، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر لفظ کا معنی حدیث میں نہیں ملتا۔ لہٰذا کسی معنی کو غلط قرار دینے کے لیے یہ کہہ دینا کہ جناب اس لیے نہیں ہے، اس لیے غلط ہے کہ یہ لفظ حدیث میں نہیں، تو یہ ایک بچکانہ سی بات ہے جو اہل علم کے شایان شان نہیں۔ علم سے جس کا ذرا سا بھی مس ہو وہ اس قسم کی بات نہیں کر سکتا۔ دوسری غلط بیانی انہوں نے یہ کی، فرماتے ہیں کہ لفظ خلیفہ یا حاکم کسی بھی حدیث میں، کیونکہ کسی حدیث میں لفظ خلیفہ یا حاکم نہیں روایت کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہم باہر سے بہت سی حدیث پیش کر سکتے ہیں۔ ہم انہی کا لٹریچر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ان کے لٹریچر میں بھی خود اشتیاق صاحب کی کتاب، اشتیاق صاحب کا ہی لکھا ہوا کتابچہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ لفظ خلیفہ بیان ہوا ہے یا نہیں۔ کتابچے کا نام ہے کیا امیر کا قریشی ہونا ضروری ہے، صفحہ نمبر 2۔ اس میں لکھا ہے، حدیث نقل کی ہے اشتیاق صاحب نے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال هذا الامر عزیزا الی اثنا عشر خلیفۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین 12 خلفاء تک غالب ہی رہے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3، اور نیچے اشتیاق صاحب نے جو حوالہ کوٹ کیا ہے 1453، شاید رقم الحدیث بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ امیر کا قریشی ہونا ضروری ہے، صفحہ نمبر 2۔ اب دیکھیے یہاں خلیفہ کا لفظ حدیث میں ہے یا نہیں؟ خود حدیث نقل کی جس میں خلیفہ کا لفظ موجود ہے خود، اور اس کے باوجود بھی کیا لکھتے ہیں کہ کیونکہ کسی حدیث میں لفظ خلیفہ یا حاکم نہیں روایت کیا گیا۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بیان نہیں فرمائے، لہٰذا یہ کہنا صریح غلط بیان ہے۔ اسی طرح اشتیاق صاحب نے ایک اور بات لکھی، وہ ایک صاحب کا حوالہ نقل کرتے غلط فہمی کے عنوان سے، غلط فہمی یعنی کسی کی غلط فہمی نقل کرتے ہیں کہ جی ان کو صحیح بات سمجھ نہیں لگی، غلط فہمی ہے ان کی، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں معلوم ہوا یہاں سلطان کے معنی حکومت و اقتدار کے ہیں، یہ دوسرے کی بات نقل کر رہے ہیں، ازالہ، اب اس غلط فہمی کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جناب خیراتی صاحب نے پھر استدلال کرنے میں غلطی کی، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر ایک دعا بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں آپ کی دعا کی برکت سے حکومت قائم کر دی، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صاحب اقتدار ہو گئے، اس سے ہمیں کب اختلاف ہے؟ اب دیکھیے عقل کا اندازہ لگائیے کہ اپنے علاوہ، اپنی پارٹی کے چند لوگوں کے علاوہ کسی کو یہ مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لوگوں کا اہل علم حضرات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث ہماری چیزیں۔ الجماعت القدیمہ میں مسعود احمد BSc صاحب نے لکھا کہ قرآن و حدیث ہماری چیزیں، ان کا درست ترجمہ یا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم سے رجوع کیا جائے، جماعت المسلمین کے علماء سے رجوع کیا جائے۔ اور اب دیکھیے خود کہتے ہیں غلط فہمی، جس بات کو غلط فہمی کہہ رہے ہیں اسی سے آگے جا کے کہتے ہیں اس سے ہمیں کب اختلاف ہے؟ اگر آپ کو اختلاف نہیں ہے، سلطان کے معنی حکومت و اقتدار کے ہیں، یہ غلط فہمی کیسے ہوئی ہے؟ آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صاحب اقتدار و حکومت ہو گئے، بس اس نے حکومت کا لفظ پہلے استعمال کیا، آپ نے بعد میں، اس نے اقتدار کا لفظ بعد میں استعمال کیا، آپ نے پہلے، لیکن حکومت و اقتدار دو لفظ اس نے بھی سلطان کے معنی میں بیان کیے، آپ نے بھی بیان کیے، اور پھر کہتے ہیں ہمیں کب اختلاف ہے؟ پھر اس کو غلط فہمی بھی قرار دیتے ہیں۔ معلوم ہوا ان کو تو ابھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ غلط فہمی کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اشتیاق صاحب نے اس استدلال سے جان چھڑانے کی کوشش میں فرمایا وہ کیا بات ہے؟ اب غور سے سنیے گا، کہتے ہیں جس لفظ سلطان سے استدلال کیا ہے وہ بے ثبوت ہے اور محض کھینچا تانی ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ سلطان کا مفہوم ابھی ایک معترض کی غلط فہمیاں صفحہ نمبر 30 میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک معترض کی غلط فہمیاں صفحہ نمبر 30، جس لفظ سلطان سے استدلال کیا ہے وہ بے ثبوت اور محض کھینچا تانی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے امیر کی اطاعت سے حدیث کوٹ کر چکا ہوں جس میں سلطان کے لفظ ہیں، ابھی اشتیاق صاحب کی کتابچے صفحہ 33 سے وہ حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا جس میں یہ لفظ ہیں کہ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ کہنا کہ جس لفظ سے استدلال کیا وہ بے ثبوت اور محض کھینچا تانی ہے، معذرت کے ساتھ آپ ہی بتائیے کہ اس کے لیے غلط بیانی کے علاوہ کس بیانی کے علاوہ اور کون سا لفظ مناسب ہے؟ میں وہی لفظ استعمال کر لیتا ہوں۔ اسی کتابچے کے اندر خود یہ حدیث کوڈ کی ہے، آیت کوڈ کی ہے، ان کے لٹریچر کے اندر آیات
احادیث کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بے ثبوت اور محض کھینچا تانی. یہ لفظ بھی بے ثبوت نہیں اور اس سے کیا جانے والا استدلال بھی بے ثبوت نہیں، البتہ اشتیاق صاحب کی یہ بات خلاف ثبوت ہے، چونکہ وہ خود ایک جگہ لکھ دیتے ہیں اسی کتابچے کے اندر صفحہ 33 پر کہ اگر کسی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطان کا لفظ استعمال کیا ہے تو ان تمام احادیث کی روشنی میں لفظ سلطان کو جماعت کے معنی پر منطبق کیا جائے گا، لہذا سلطان اور جماعت ایک ہی چیز ہے. یعنی ان کو معلوم بھی ہے کہ ابن عباس نے یہ لفظ بیان کیے ہیں. صفحہ نمبر 33 ایک مدرس کی غلط فہمیاں، آگے چل کر اسی کتابچے میں 3 صفحے بعد لکھا ہے، لیکن پیچھے کیا لکھتے ہیں؟ جس لفظ سلطان سے کیا وہ بے ثبوت اور محض کھینچا تانی ہے. جس لفظ سلطان سے استعمال کیا وہ بے ثبوت اور محض کھینچا تانی ہے، وہ بے ثبوت نہیں ہے. چوتھی بات جو اشتیاق صاحب نے بیان کی وہ بھی سنتے جائیے. کہتے ہیں کہ جماعت کا لفظ متعدد احادیث میں روایت کیا گیا اور سلطان کا نہیں. جماعت کا لفظ متعدد احادیث میں روایت کیا گیا اور سلطان کا نہیں. حوالہ ایک مدرس کی غلط فہمیاں صفحہ نمبر 31. اب کیا کہا جائے اس کو کہ اگر لفظ سلطان کی مکمل نفی کی جا رہی ہے کہ جی اور سلطان کا نہیں، اگر مکمل نفی کی جا رہی ہے تو صریح غلط بیانی ہے، اگر مکمل نفی نہیں کی جا رہی تو گزشتہ گفتگو میں امیر کی اطاعت کے حوالے سے بخاری مسلم کی روایت ہم نقل کر چکے ہیں، موجود ہے اس میں یہ لفظ. اب اشتیاق صاحب کا یہ اصول کیا سامنے آئے گا کہ جی جناب جس لفظ سے استدلال کیا جا رہا ہے لازم ہے کہ وہ لفظ متعدد احادیث کے اندر موجود ہو، متعدد بار استعمال ہوا ہو، کئی بار استعمال ہوا ہو. اگر ایک دو بار کوئی لفظ استعمال ہوا ہوگا تو اشتیاق صاحب کے نزدیک وہ قابل استدلال نہیں رہے گا. اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا یہی اصول ہے تو کہیں گے ہرگز نہیں، یہ تو ہم پر بہتان ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، غلط بیانی ہے، غلط فہمی ہے آپ کی. اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر آپ ہی بتائیے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ متعدد احادیث میں یہ لفظ نہیں آیا؟ متعدد احادیث میں یہ لفظ نہیں آیا، اس بات کے کہنے کا مفہوم کیا ہے؟ آخر آپ سمجھا پائیں گے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہیں آپ ان لوگوں کی طرح ان لوگوں کی روش پر تو نہیں چل رہے کہ جن پر آپ جن کو مقلد ہونے کا تانا دیتے ہیں. خبر واحد والی بات کہ وہ بھی خبر واحد کے اگر حدیث کو خاص مواقع پر اعمال میں نہیں، نظریات میں، عقائد میں وہ حجت نہیں سمجھتے، آپ تو معاملات کے اندر بھی اس کا انکار کرنے جا رہے ہیں. ذرا غور کیجیے گا اپنی اداؤں پر کہ لفظ سلطان متعدد احادیث میں نہیں آیا. اگر سلطان کی احادیث کو جمع کیا جائے تو اس معنی مفہوم میں کئی احادیث کے اندر سلطان کا لفظ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ افضل الجہاد کیا ہے؟ کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا. مستدرک حاکم وغیرہ کی حدیث ہے. تو اشتیاق صاحب نے اس طرح اس کے دفاع کرنے کی کوشش کی. یہ 4 باتیں تھیں. آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس سے ان کا موقف کیسے ثابت ہوتا ہے اور اس استدلال سے وہ کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. صحیح بات یہی ہے کہ جماعت اور سلطان ایک ہی چیز ہے اور سلطان اقتدار، قوت اور غلبہ اور حکومت کو کہتے ہیں. تو الجماعت کا مفہوم چونکہ الجماعت اور سلطان ایک ہی چیز ہے تو قوت، غلبہ اور اقتدار ہی الجماعت کہلائے گا. جماعت کے مفہوم کے بعد امام کے مفہوم پر غور کرتے ہیں. وقت بھی زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور میرے خیال سے ان مختصر سی گفتگو سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جماعت کا مفہوم کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں امام کا مفہوم کیا ہے. انہی کے لٹریچر کی روشنی میں مسعود صاحب نے اپنے کتابچے امیر کی اطاعت صفحہ 14، اشاعت جدید صفحہ 8 یعنی اسی کتابچے کا جدید ایڈیشن صفحہ نمبر 8 اور آئینہ دار صفحہ نمبر 229. مسعود صاحب نے لکھا امام جماعت اور امیر جماعت ہم مانا ہے. امام جماعت اور امیر جماعت ہم مانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ. خبردار، آگے مکمل حدیث کوٹ کرنے کے بعد ترجمہ مسعود احمد صاحب کا یہ امیر کی اطاعت صفحہ 14 یہ جو میں حوالہ دے چکا ہوں. خبردار، تم میں سے ہر شخص حکمراں ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی. امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی.
یہ صحیح بخاری کے حوالے سے مسعود احمد صاحب نے حدیث کوٹ کی، جز نمبر 9 صفحہ نمبر 77 صحیح بخاری کے حوالے سے کوٹ کی۔ اب دیکھیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فالامام الذی علی الناس راع، کہ امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ کا ترجمہ مسعود صاحب نے یہ کیا کہ امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے۔ جماعت کا مفہوم میں بیان کر چکا حکومت، اور امام کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسعود احمد صاحب نے کیا لکھا امیر کی اطاعت نامی کتابچہ میں کہ امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے۔ امام حکمراں کو کہتے ہیں، امام بے حکومت شخص کو، محکوم شخص کو نہیں کہتے۔ پھر اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا کہ اس حدیث میں دو لوگوں کا ذکر، حکمراں اور رعایا، حکمراں اور رعایا۔ قیامت کے دن امام سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے حقوق کا خیال رکھا تھا کہ نہیں، تم ان کے حقوق ادا کرتے یا نہیں، ان کی رعایت سے متعلق اس سے بحث پرس ہوگی۔ امام سے دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، امام اور حکمراں اور رعایا۔ تیسری قسم کی کوئی چیز کا، کسی چیز کا ذکر حدیث کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو لوگوں کا ذکر کیا، ایک امام یعنی حکمراں اور دوسرے رعایا، تو اب پاکستان کے اندر ان کی پارٹی کے تمام لوگ رعایا میں شامل ہیں۔ جو بھی وقت کا حکمراں بنتا ہے، جو بھی حاکم بنتا ہے، اس کے محکوم ہیں یہ لوگ، تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ رعایا کے اندر شامل ہیں، ان کے امیر بھی رعایا میں شامل ہیں۔ جب یہ رعایا ہیں تو یہ حکمراں نہیں ہیں، اگر حکمراں ہیں ان کے امیر تو پھر رعایا میں شامل نہیں ہیں۔ اور ایسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پاکستان کے رعایا میں شامل نہیں ہوں، یا میں پاکستان سٹیزن نہیں ہوں، یا میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے یہ بات۔ تو دو قسم کے لوگ، محکوم حکمراں کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر رہتے ہیں، پاکستان حکومت کے ماتحت رہتے ہیں، جیسا کہ سب لوگ رہتے ہیں، تعاون و کرہن ہی صحیح، لیکن رہتے ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہیں، محکوم ہو کر کے حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آگے مزید میں حوالے پیش کروں گا جس میں خود انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارے پاس اس وقت حکومت نہیں ہے۔ تو دیکھیے دوسرا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ مسعود صاحب نے لکھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا امام سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ امام سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں، حکمراں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی مفہوم بیان کیے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مفہوم بیان کیے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب ایام الجاہلیہ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی یہ روایت لائے ہیں، تو وہاں مسعود احمد صاحب نے ترجمہ کیا کہ امام سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں پر حکمراں ہوتے ہیں، وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں پر حکمراں ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگوں پر حکمراں؟ یقیناً نہیں۔ امام حکمراں کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے فرمان سے جو پہلے خلیفہ راشد تھے، سب سے پہلے مسند خلافت انہی کو ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ آپ کی نیابت کی فضیلت انہی کو حاصل ہوئی، آپ کی نیابت کی سعادت انہی کو حاصل ہوئی۔ آپ امام کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا خلیفہ راشد، اولین خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معلوم نہیں تھا کہ امام کس کو کہتے ہیں، حکمراں کو کہتے ہیں یا محکوم کو کہتے ہیں؟ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا۔ شرعی لفظ کی، امام ایک شرعی لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہوا ہے، اس کی اسی تشریح کو قبول کرنا چاہیے کہ جو شریعت میں وارد ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں اصل لفظ رائن کے معنی حکمران کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس سلسلے میں مسعود احمد صاحب کیا لکھتے ہیں؟ یہ ان کا کتابچہ ہے امیر کی اطاعت صفحہ نمبر 15، اور جدید ایڈیشن اسی کتابچے کا صفحہ 8، آئینہ دار صفحہ 229-230۔ اس میں مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ راعن استعمال ہوا ہے، اس کے معنی درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس میں فاعل وَكُلُّ مَنْ وَلَّا أَمْرُ قَوْمٍ۔ ترجمہ آگے پوری عربی عبارت کوٹ کی ہے، میں حذف کرتے ہوئے ترجمہ مسعود صاحب کا ہی بیان کرتا ہوں۔ ترجمہ، یہ لفظ رعایا سے اس میں فاعل ہے،
اس سے مراد ہر وہ شخص جو کسی قوم کے امر کا والی ہو، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو مدنیت کے متعلق امور سیاست کو واجب اور قائم کرنے والا ہو، یا جو صلاح عالم کے لیے انتظامی تدابیر پر قدرت رکھنے والا ہو۔ آگے چل کر لکھتے ہیں الغرض مندرجہ بالا تصریحات کے لحاظ سے راعن کا صحیح ترجمہ حکمران ہے۔ امیر کی اطاعت صفحہ نمبر 15 میں حوالہ دے چکا، اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسعود احمد صاحب کا دعویٰ ہے کہ جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ جماعت المسلمین کا تعارف صفحہ نمبر 5 اور آئینہ دار صفحہ نمبر 19 میں مسعود احمد صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ اب سنیے گا کہ رائن سے متعلق انہوں نے جو وضاحت کی وہ ان کے پاس ہے، ان کی کتابچے کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کے لٹریچر کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کے جماعت کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کا انکار بھی کفر ہوگا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے لکھے ہوئے کا انکار بھی یہ خود کرتے ہیں، چونکہ ایک محکوم شخص کو رائن کا جب صحیح ترجمہ حکمراں ہے تو پھر ایک محکوم شخص کو جو محکوم ہے پاکستان گورنمنٹ کا محکوم ہے وہ امیر کل عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے امیر کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں امیر کل عالم، یعنی تمام جہاں کا امیر، تمام جہاں کا امیر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ پاکستان گورنمنٹ کی رعایا میں شامل ہیں؟ وہ ہرگز بھی کل عالم کے امیر نہیں ہو سکتے، وہ محکوم ہیں، مامور ہیں، وہ حاکم نہیں ہیں، وہ امیر نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بیان فرمایا راعن امام کے لیے اور امیر کے لیے بھی لفظ آئیں گے فالامیر الذی علی الناس راعن، کہ امیر جو لوگوں پر راعن ہوتا ہے، صحیح مسلم میں یہ لفظ موجود ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ خود مسعود صاحب نے بھی یہی کیا کہ راعن کا ترجمہ حکمران ہی لکھا۔ اب دیکھیے اس اقتباس میں جو میں نے آپ کو مسعود صاحب کی کتابچے سے امیر کی اطاعت سے سنایا چند باتیں واضح ہوتی ہیں۔ مثلا ایک تو یہ انہوں نے بیان کی کہ امام وہ ہے جو قوم کے امر کا والی ہو، والی قوم ہو۔ کیا قوم کا امر معاملہ ان کے ہاتھ میں؟ پاکستانی قوم کا کہ جن کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں امیر تسلیم کر لیں، آپ ہمیں امام تسلیم کر لیں، خود بتائیے کیا اس قوم کے امر کا معاملہ، کیا والی قوم یہ لوگ ہیں؟ کیا ان کے امیر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دوسری چیز جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ مدنیت کے متعلق امور سیاست کو قائم کرنے والا ہو، مدنیت کے متعلق امور سیاست کو قائم کرنے والا ہو۔ کیا یہ مدنیت یعنی شہریت سے متعلق کیا امور سیاست کو قائم کرنے کا انہیں اختیار ہے؟ کیا یہ اس بات کا بھی اختیار رکھتے ہیں کہ کسی تھانے کے اندر کے چپراسی کو تبدیل کر دیں، چجائے کہ وہاں کے ایس ایچ او کو تبدیل کریں، چجائے کہ وہاں کے انسپیکٹر کو تبدیل کریں، چجائے کہ وہاں کے کسی اعلیٰ عہدیدار کو تبدیل کریں؟ کیا یہ کسی پیون کو، کسی چپراسی کو بھی اپنی ڈیوٹی سے ہٹا سکتے ہیں؟ کیا اس پر بھی آرڈر جاری کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر مدنیت سے متعلق امور سیاست کو قائم کرنے والا تو نہ ہوا۔ اسی طرح تیسری چیز جو بیان کی کہ جو اصلاح عالم کے لیے انتظامی تدابیر پر قدرت رکھنے والا ہو، کیا ان کے پاس اتنی قدرت ہے؟ قدرت رکھنے والا، یہ نہیں کہ جی وہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہو، قدرت موجود ہو اس کے اندر اس چیز کی کہ وہ صلاح عالم کے لیے انتظامی تدابیر پر اس کی قدرت ہو۔ کیا یہ اس پر قادر؟ یقیناً نہیں۔ انتظامی عالم کو تو چھوڑیے، عالم کے انتظامی تدابیر کی اصلاح کو تو چھوڑیے، جس محلے کو بھی چھوڑیے، جس گلی میں یہ رہتے ہیں اس گلی کے انتظامی معاملات، انتظامی تدابیر سے متعلق بھی ان کے امیر صاحب کو کوئی اختیار نہیں۔ تو پھر یہ امیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ راعین کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حکمراں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہونے والے امیر میں جو پائی جاتی ہیں وہ ان میں نہیں پائی جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ امام نہیں ہے، محض لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے چڑھتے سورج کی روشنی کا انکار کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے امام و امیر جماعت صاحب جو
کہ کسی وجہ سے جیل بھی جا چکے ہیں، وہ جناب والا امام ہیں، حکمراں ہیں، حدود آرڈیننس کے کیس میں جناب جیل بھی جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے امیر صاحب حکمراں ہیں، ہمارے حکمراں ہیں۔ حالانکہ امیر صاحب خود اگر حکمراں ہیں تو وہ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں اصلاح عالم کی تدابیر کرتے ہیں، کیوں انتظامی معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتے، کیوں یہاں سے شرک و کفریات کا خاتمہ نہیں کرتے، کیوں نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم نہیں کرتے، کیوں حدود کا سسٹم قائم نہیں کرتے، کیوں یہاں سے خرافات کو ختم نہیں کرتے، کیوں یہاں اللہ کا نازل شدہ دین قائم نہیں کرتے۔ تو یہ جب سب کچھ نہیں کرتے تو اپنے ہی لکھی ہوئی تحریر کی روشنی میں یہ امام نہیں ہو سکتے، چونکہ نہ تو یہ قوم کے والی ہیں، نہ امور سیاست کو قائم کرنے والے ہیں، نہ ہی ان میں صلاح عالم کے لیے انتظامی تدابیر پر قدرت ہے۔ ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس قدرت ہے، صلاحیت ہے، تو پھر تو بڑے ناکارہ لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر قدرت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود بھی یہ سارے کام نہیں کر رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازم آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار لازم آتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس دین کو بیان فرمایا، غلبہ دین کا انکار لازم آتا ہے کہ قدرت بھی رکھتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے۔ تو جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اعتراض اور جواب کی شکل میں مسعود صاحب کی تحریر سے ملاحظہ کیجیے۔ کتابچے کا نام ہے امیر کی اطاعت، صفحہ نمبر 21-22 اور اشاعت جدید میں اس کا صفحہ نمبر 12 ہے۔ آئینہ دار جو کتابچوں کا مجموعہ صفحہ نمبر 235-36۔ کیا لکھتے ہیں؟ اعتراض نمبر 2، امیر جماعت کی اطاعت اگر فرض ہے تو شرعی سزائیں کیوں نافذ نہیں کرتا؟ مسعود صاحب جواب لکھتے ہیں۔ جواب، اس اعتراض کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو آگے ترجمہ، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ البقرہ آیت نمبر 286۔ لہٰذا امیر جماعت اپنی طاقت کے مطابق کام کرے گا، یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ امیر جماعت خلافت کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے، لہٰذا اس جد و جہد کے زمانے میں اس سے خلیفہ کے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا بالکل لغو ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ مسعود صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ تیسری جماعت میں پڑھنے والا بھی طالب علم ہے اور بی اے میں پڑھنے والا بھی طالب علم ہے۔ تیسری جماعت میں پڑھنے والا کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی بی اے کا طالب علم بن جائے، لیکن ابھی بنا نہیں ہے۔ تو کیا اس تیسری جماعت کے طالب علم سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بی اے کے امتحان کے پرچے حل کرے؟ ہرگز نہیں۔ دونوں میں محض طالب علم ہونے کی یکسانیت اس بات کی متقاضی نہیں کہ تیسری جماعت کا طالب علم بی اے کے پرچے حل کرے، بلکہ بالکل اسی طرح امیر جماعت بھی امیر ہوتا ہے اور خلیفہ بھی امیر ہوتا ہے۔ تو کیا امیر جماعت سے اس حال میں کہ وہ خلیفہ بننے کی کوشش کر رہا ہو یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ خلیفہ کے فرائض انجام دے؟ ہرگز نہیں۔ محض امارت کی یکسانیت اس بات کی متقاضی نہیں ہو سکتی کہ ہر امیر سے خلیفہ کے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے۔ اصل میں یہ اس مفروضے پر قائم ہے کہ امیر اور چیز ہوتا ہے، خلیفہ اور چیز ہوتا ہے۔ یہ طویل اقتباس آپ نے سنا اور آپ کے سامنے آپ دیکھیے اس عبارت میں یہ کیا فرما رہا ہے۔ اپنی بے بسی، مجبوری اور محکومی کی ایک طویل داستان ہے جنہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھ ڈالا۔ کیسے؟ پہلے جواب میں جو آیت پیش فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا، بجا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن انسان خود ہی نادان ہے کہ جس چیز کا اس کو مکلف نہیں بنایا گیا، اسے مکلف نہیں بنایا گیا، اسی چیز کے اندر وہ دخل اندازی کر رہا ہے۔
اسی چیز کے اندر وہ دخل اندازی کر رہا ہے. ہمیں یہ بات تو تسلیم ہے کہ اللہ طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا، لیکن یہ انسان ہی جو بسا اوقات اپنی طاقت، وسعت اور اختیار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. یہ تو آیت میں تو ایسی کوئی بات نہیں. اب رہا دوسرا جواب بھی ان کے اپنے خلاف ہے. کیوں؟ موصوف اپنی اس مثال میں بیان کیا کر رہے ہیں؟ مسعود صاحب اپنی اس مثال میں بیان یہ کر رہے ہیں کہ جی تیسری جماعت کا طالب علم ہے، بی اے کا طالب علم ہے، تیسری کی طالب علم کوشش کر رہا ہے کہ بی اے کا طالب علم بن جائے، اس سے تو نہیں بی اے کے پرچے کروائے جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بالکل نہیں حل کروائے جائیں گے، بالکل. اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے. اگر تیسری جماعت کے طالب علم کے سامنے بی اے کے پرچے رکھ دیے جائیں، کیونکہ مثال انہوں نے دی ہے، میں مثال کو مثال سے ہی حل کر رہا ہوں، تو یقیناً یہ ظلم ہے. تیسری جماعت کے طالب علم کو کیا پتا کہ بی اے کے پرچے کیسے حل ہوتے ہیں، اس سے تو میٹرک کے پرچے بڑی مشکل سے حل ہوں گے، چاہے کہ بی اے کے پیپر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ سوچئے کہ ایک طالب علم تو تیسری جماعت کا ہے، لیکن وہ مطالبہ کرتا ہے بی اے کے جماعت والے شخص کی سہولیات کا. یعنی ایک اسٹوڈنٹ بی اے میں پڑھتا ہے، جو سہولیات اسے حاصل ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جتنا خرچہ اس کی تعلیم پر اٹھتا ہے، جتنا بجٹ اس کی تعلیم کا ہے، تیسری جماعت کا طالب علم بھی اتنا ہی بجٹ طلب کر رہا ہے، تیسری جماعت کا طالب علم بھی اتنی ہی سہولیات مانگ رہا ہے، اتنی ہی فیسلٹیز مانگ رہا ہے. آپ خود بتائیے کہ ایسے تیسری جماعت کے طالب علم کو سمجھانے کے لیے، اسے اس کی اصل حیثیت یاد دلانے کے لیے، اسے اس کا اصل مقام یاد دلانے کے لیے اس کے سامنے اگر بی اے کا پرچہ رکھ دیا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ دیکھیے نا، اس مثال کی طرح مسعود صاحب کی حیثیت تو تیسری جماعت کے طالب علم کی، اور بی اے کے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ امیر جماعت کو بھی وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو خلیفہ کو حاصل ہوتے ہیں. مسعود احمد صاحب نے یہ بات بیان کی ہے. جب اپنے اطاعت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی امیر کی جس طرح اطاعت کی، خلیفہ کی جس طرح اطاعت کی جاتی ہے، امیر کی اطاعت بھی بالکل اسی طرح کی جائے گی. لیکن جب حکومت قائم کرنے کی باری آتی ہے، جب اسلامی نظام قائم کرنے کی باری آتی ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جی ہم تو تیسری جماعت کے طالب علم کہ آپ بی اے کے پرچے حل کروائیں گے؟ نہیں، ہم تو نہیں کروائیں گے. لیکن جب وہ بی اے کے طالب علم کے حقوق مانگے گا تو اس کے سامنے رکھیں گے. پھر جب وہ یہ کہے گا نا بے بسی کے مارے، جیسے مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو ہم امیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خلیفہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی خلیفہ ہیں نہیں، تو اسی طرح اس طالب علم کو یہی کہیں گے کہ جب آپ تیسری خلیفہ، امیر صاحب کو کہیں گے کہ خلیفہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب آپ خلیفہ بن جائیں گے حقوق بھی مل جائیں گے آپ کو. اگر آپ خلیفہ نہیں ہیں تو آپ کو حقوق بھی نہیں مل سکتے. اگر تیسری جماعت کا طالب علم بی اے کے پرچے حل کرنے سے انکار کر دے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ بیٹا اب یہ فیسلٹیز بھی مت مانگیے، یہ سہولیات بھی مت مانگیے، یہ آسائشیں بھی مت مانگیے کہ جو بی اے کے طالب علم کے لیے مختص ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ تیسری میں، جب آپ بی اے میں پہنچیں گے تو آپ کو بی اے والی سہولیات بھی میسر آ جائیں گی، وہ بھی آپ کو دے دی جائیں گی. جب تک وہ نہیں ملتا تو آپ بھی ان کا مطالبہ مت کیجیے. یہ مثال تو خود مسعود احمد صاحب کے خلاف جاتی ہے کہ وہ طالب علم تو جناب والا تیسری جماعت کے ہوں، اور مثال بھی جٹ سے تیسری جماعت کے طالب علم کی پیش کر لیں، لیکن جب حقوق لینے کی باری آئے تو بی اے کے طالب علم بننے کی کوشش کریں. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں مسعود احمد صاحب نے کیا لکھا. امیر کی اطاعت صفحہ نمبر 30 کہ جس کتابچے کے اندر پہلے یہ بات لکھ چکے ہیں، بی اے اور تیسری کی جماعت کے طالب علم کا فرق بتا چکے ہیں، اسی کتابچے میں آگے چل کر مسعود صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کیونکہ جماعت کے سربراہ کے لیے شرعی لفظ امیر یا امام ہے، لہٰذا جماعت کے سربراہ کو وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو شریعت نے امام کے لیے متعین کیے. تمام اختیارات. جب اطاعت اپنے اختیارات کی بات آتی ہے تو تمام اختیارات، اور جب لوگوں کے حقوق دینے کی بات آتی ہے، جب اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات آتی ہے، جب شرعی سزائیں نافذ کرنے کی بات آتی ہے، تو فوراً جناب والا کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ابھی تو ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں. ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق مکلف بنایا گیا ہے. تو جناب والا امیر تو طاقتور ہونا چاہیے، کمزور شخص کو تو امیر ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر آپ امیر بنے ہی کیوں ہیں؟ امامت کا دعوی کیوں کرتے ہیں؟ امامت کا دعوی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے اسی طرح حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس حکومت نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں اشتیاق صاحب نے تو صاف صاف اعتراف کیا. کتابچے کا نام ہے ایک مدرس کی غلط فہمیاں، صفحہ نمبر 34. کیا لکھتے ہیں
کہ ہمیں بھی رفتہ رفتہ حکومت دے دے گا، حکومت قائم کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، حکومت قائم کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، حکومت دے دے گا، مطلب ابھی تک ان کے پاس حکومت نہیں ہے۔ اور میں مفہوم پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جماعت کا مطلب سلطان، اور سلطان کا مطلب اقتدار، حکومت، قوت، غلبہ ہوتا ہے، جو ان کے پاس نہیں ہے، سلطان نہیں ہے، امامت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے ان کے پاس۔ کہتے ہیں حکومت قائم کرنے کے لیے تو وقت لگتا ہے، گویا ابھی تک ان کے پاس حکومت نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی امامت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود مسعود احمد صاحب نے اپنے کتابچے میں اور اپنی کتاب صحیح تاریخ الاسلام میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ مسعود احمد صاحب کیا لکھتے ہیں سنیے گا، مسعود صاحب لکھتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی لا تأمرن علی اثنین۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ باب کراہۃ الامارہ بغیر ضرورت، جز 2 صفحہ 124۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور آدمی ہو، اور جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، تم ہرگز 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا۔ امیر کی اطاعت صفحہ نمبر 8 اور 9، جدید ایڈیشن میں صفحہ نمبر 5، آئینہ دار صفحہ نمبر 224۔ اب دیکھیے کہ مسعود احمد صاحب جو حدیث کوٹ کر رہے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کیا فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کمزور ہو، تم کمزور ہو، آپ کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، اس لیے جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں بعینی وہی چیز میں آپ کے لیے پسند کرتا ہوں، تو آپ 2 آدمیوں پر بھی امیر مت بننا۔ امیر بننے سے آپ نے کیوں منع فرمایا؟ صحیح مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں پہ بھی امیر نہ بننا۔ کیوں؟ آپ وجہ پہلے بیان فرما چکے کہ انی اراکا ضعیفا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، کمزوری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور آدمی کو تو دو لوگوں پر بھی امیر بننے سے منع کیا، چاہے کہ وہ کل عالم کے امیر کہلائیں، کل عالم کے امیر بننے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح اپنے طرز عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز کر دیں۔ عرض کیا یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا۔ صحیح مسلم کے اسی باب میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ الا تستعملنی قال فضرب بيده على منكبه ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها۔ اس کا ترجمہ مسعود صاحب سے سنیے گا، حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے۔ مسعود احمد صاحب اس کا ترجمہ کیا لکھتے ہیں کہ عرض کیا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے سے متعلق لکھتے ہیں، انہوں نے عرض کیا آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے شانہ پر مار کر فرمایا، اے ابو ذر تم کمزور ہو، اور بے شک یہ ایک امانت ہے، امیر عبارت ٹھیک ہے ایک امانت ہے، اور بے شک قیامت کے دن یہ رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی، مگر اس کے لیے نہیں جو اس کو حق کے ساتھ لے اور جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرے، ان کو پورا کرے۔ تاریخ الاسلام بحوالہ صحیح مسلم کتاب الامارہ باب کراہیت الامارہ بغیر ضرورہ، اور صفحہ نمبر جناب والا اس کا 824 تاریخ الاسلام کا، مسعود احمد صاحب کی کتاب تاریخ الاسلام صفحہ نمبر 824۔ اب دیکھیے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کام کی ذمہ داری نہیں دی، امیر بننے سے منع کیا، تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کیوں فرمایا کمزور ہو، اور امارت کیا ہے ایک امانت ہے، بے شک قیامت کے دن یہ رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی، کیوں؟ اس کے لیے نہیں کہ جو حق کے ساتھ لے، جو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرے، اس کے لیے نہیں ہوگی، لیکن جو ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا پھر یہ سمجھنا کہ جی امیر کی یہ ذمہ داریاں ہی نہیں ہوتی۔ کیا ذمہ داریاں امیر کی؟ کون سی ایسی ذمہ داری ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں؟ اسی عنوان کے تحت اس کا کچھ حصہ مسعود احمد صاحب نے اپنے اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھا، وہاں کیا لکھتے ہیں آداب خلافت کے چیپٹر میں،
مسعود احمد صاحب تاریخ اسلام میں آداب خلافت کے چیپٹر میں مسعود احمد صاحب آداب خلافت کے عنوان سے کیا لکھتے ہیں مسعود صاحب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکومت دنیا کی زندگی میں تو ایک امانت ہے اور قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہے، مگر ہاں جس نے اس کو حق کے ساتھ قبول کیا اور جو فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کیا تو اس کے لیے رسوائی اور ندامت کا باعث نہ ہوگی۔ تاریخ الاسلام حوالہ بالا صفحہ نمبر 654۔ اسی حوالے کے ساتھ یعنی یہی حدیث کوٹ کر کے یہاں ترجمہ کیا کیا کہ یہ حکومت دنیا کی زندگی میں تو معلوم ہوا کہ امارت، خلافت، حکومت ایک ہی چیز ہے اور اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور شخص کو امیر بننے سے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور شخص کو امیر بننے سے، دو آدمیوں پر بھی امیر بننے سے منع کیا۔ میرے بھائیوں، اگر امارت کے لیے، اگر امیر ہونے کے لیے اگر اس کا تعلق حکومت اور خلافت سے نہیں تو پھر کمزور شخص امیر بنے یا طاقتور شخص امیر بنے، جیسا کہ آج کل کے دور میں ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں وہ بھی امیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں اس سلسلے میں تو ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کمزوروں کا کام نہیں، یہ ان لوگوں کا کام نہیں کہ جو بے اختیار ہیں، یہ ان لوگوں کا کام نہیں کہ جو محکوم ہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کے پاس اختیارات ہو، قوت ہو، غلبہ ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، خلافت ہو، ریاست ہو، امارت ہو، وہ لوگ امیر ہوتے ہیں اور ان کی امارت کو السلطان کہا جا سکتا ہے، ان کی جماعت کو السلطان کہا جا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لزوم کا حکم دیا، جن کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دیا۔ صحیح طریقہ تو یہی ہے میرے بھائیوں کہ جو اس جماعت کے اندر شامل ہو چکے ہیں وہ غور فرمائیں کہ ہم نے کوئی بات بھی ان کے لٹریچر سے نکل کر نہیں کی، جتنے بھی دلائل دیے ہم نے کوشش کی کہ انہی کے لٹریچر سے، انہی کی جماعت کی کتابوں سے یہ بات پیش کی جائیں، اور یہ وہ لٹریچر ہے کہ جس کے بارے میں ان کا یہ زعم ہے کہ جناب اس میں جو کچھ ہے اس کا انکار کفر ہے، یقیناً احادیث اور آیات کا انکار کفر ہے۔ ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس مسئلے پر غور کیجئے، کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، اپنے اعمال ہی کام آئیں گے اگر ہم جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کرتے رہے، اگر ہم جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتے رہے، اگر ہم جان بوجھ کر اس موقف کو چھوڑتے رہے کہ جو قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، اور ایک ایسے موقف پر قائم رہے کہ جس کے بیان کرنے والے علم رکھنے والوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے تیار تک نہیں ہوتے، انہیں دعوت دی جائے اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے علمی مذاکرہ کرتے ہیں، دلائل کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مفہوم ثابت ہو گیا قرآن و سنت سے تو واللہ باللہ ہم آپ کے موقف کو تسلیم کر لیں گے، اگر آپ کا موقف تسلیم نہیں ہوتا تو آپ اپنے موقف سے برات کا اظہار کر کے، جدائی کا اعلان کر کے اس موقف کو تسلیم کر لیجئے گا کہ جو موقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید سے جو موقف ثابت ہوتا ہے اس موقف کو تسلیم کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ حق کا انکار کرنا میرے بھائیوں گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تکبر اور گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر اور گھمنڈ کو چھوڑ کر، انانیت، ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ کر خدارا آئیے اور غور کیجئے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں تو آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یقیناً آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ایک ایسا موقف کہ جسے آپ اہل علم حضرات کے سامنے یا جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں ان کے سامنے آپ ثابت کرنے کے لیے تشریف رکھنا گوارا نہیں کرتے اور جان چھڑاتے ہیں، کل قیامت کے
دین اللہ کے ہاں آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جو مفہوم قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے اسے تسلیم کر لیجئے۔ اپنی پارٹی کو چمکانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا غلط استعمال مت کیجئے۔ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا غلط استعمال یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط بیانی کرنے کے مترادف ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث تلزم جماعت المسلمین و امامہم کا مفہوم کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دو باتیں، جماعت اور امام۔ جماعت اور سلطان احادیث کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ دونوں ایک ہی چیز کو کہا جاتا ہے، اور ان کے لٹریچر سے بھی یہ بات دکھلائی۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں سلطان کا مفہوم واضح کیا کہ سلطان اقتدار، قوت، غلبہ، حکومت اور اسٹیٹ کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں دلائل پیش کر چکا ہوں، قرآن و سنت سے آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ جب یہ ثابت ہوا تو معلوم ہوا کہ جماعت خلافت اور امارت کو کہتے ہیں، حکومت کو کہتے ہیں، کسی پارٹی کا نام نہیں ہے۔ اور اس حدیث، ان احادیث میں جو سیاست سے متعلق، امام سے متعلق وارد ہوئی ہیں ان میں، اور پھر اس کے بعد امام کا مفہوم تو وہ بھی احادیث کی روشنی میں ثابت کر دیا گیا، ان کے لٹریچر کی روشنی میں بھی ثابت کر دیا گیا کہ امام حکمراں کو کہتے ہیں، اور ان کے جو مشہور دلائل عام طور پر دیے جاتے ہیں ان کا بھی جواب عرض کر دیا گیا۔ اور اس موضوع پر تفصیل سے راقم ناچیز بیان کچھ کر چکا ہے، رقم کر چکا ہے، لکھ چکا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کے تبعات کی کوئی راہ پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔